You must have really come from apes with your monkey point of views. Even the devil believes in God. So what does that make you? People around Darwin. تو پھر ہوا کچھ یوں کہ ڈارون کے آس پاس جو لوگ تھے وہ ملیٹنٹ ایتھیسٹ تھے، اور انہوں نے یہ نظریہ سیکولرزم اور ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک سنہرا موقع سمجھا، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ نظریہ ایسا تھا جسے انہوں نے کچھ سماجی پالیسیاں نافذ کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا. اسی لیے آپ سوشل ڈارونزم دیکھتے ہیں جو پھر سے خیال رکھے گا کہ ڈارون کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا. اور ہم اس بات پر کہ سوشل ڈارونزم کیا ہوتا ہے اس بارے میں بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، شاید اگلے سیشن میں. تو ہمیں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ٹی ایچ ہکسلی ہو گئے، جنہوں نے ڈاروینی ارتقاء نظریے کے ذریعے لوگوں کو مذہب سے دور کیا اور الحاد پر قائل کرنے کی کوشش کی. تو ہکسلی جیسے لوگ تھے جو ڈارونزم کو ایتھیزم سے جوڑنے کے شدید حامی تھے، اور ان کی یہ کوشش کافی کامیاب بھی رہی ہے، کیونکہ ڈارون ایک ایسا شخص تھا جسے آپ انٹروورٹ کہہ سکتے ہیں. لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتا تھا زیادہ، اس کی دوستی صرف اس کے لوکل چرچ کے ایک پادری صاحب سے تھی، باقی وہ بس اپنی الگ تھلگ دنیا میں مصروف رہتا تھا. ہکسلی اس کے برعکس تھا، وہ مذہبی لوگوں کو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیا کرتا تھا اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے جانا جاتا تھا. اسی لیے انہیں ڈارونز کا بل ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈارون اور اس کے نظریے کے لیے بھرپور طور پہ حمایت کرنے والا شخص. اب ہوا کچھ یوں کہ ڈارون اس بات سے ناواقف نہیں تھے کہ ان کے نظریے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے اس بات کو لوگوں کے درمیان اپنی تحریروں کے ذریعے بھی واضح کیا کہ یہ بات سوچنا مضحکہ خیز ہے کہ ایک انسان مذہبی شخص جو ہے وہ کوئی مذہبی شخص ایوولوشنسٹ نہیں ہو سکتا، یا ایوولوشنسٹ مذہبی شخص نہیں ہو سکتا. اس طرح ڈارون ایسے گرے نامی مشہور سائنٹسٹ سے بھی رابطے میں تھے جو خود آدم اور حوا کی کریشنزم کی تصویر پر مکمل یقین تو نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی بہرحال ایک کرسچن تھے اور بائبل کو ارتقاء کے نظریے کے مطابق جو ہے وہ انٹرپریٹیشن بھی کرتے تھے، اس کی اپنی تفسیر بھی کرتے تھے. مزیدار بات یہ ہے کہ جب ڈارون کو اپنی پہلی کتاب دی اوریجن آف اسپیشیز پر ایک کمنٹیٹر یعنی تجزیہ نگار نے تجزیہ دیتے ہوئے لکھا کہ آیا خدا نے تمام جاندار کو علیحدہ علیحدہ سیل سے پیدا کیا ہے، یا ہماری ایک سنگل سیل سے ابتدا ہوئی ہے جسے ہم ٹری آف لائف بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک خدا کا شاہکار ہے جس طرح سے اس دنیا پر زندگی کا آغاز ہوا یا زندگی نے جنم لیا. The tree of life evolved into what we have today, bacteria, grass, elephants, everything. So ڈارون نے جب یہ بات پڑھی اور سنی تو ڈارون اس بات سے بڑا امپریس ہوا، اور پھر اس نے یہ الفاظ اپنی کتاب دی اوریجن آف اسپیشیز کے سیکنڈ ایڈیشن میں شائع کیے، کیونکہ اس کتاب کے کل 6 ایڈیشنز ان کے پاس تھے. تو ڈارون نے اب واضح طور پر اس بارے میں لکھنا شروع کیا اپنی تحریروں، اپنی کتابوں کے ذریعے. اور پھر انہوں نے اس بات کی بھی مخالفت کی کہ ان کی تھیوری کا استعمال کر کے انکار مذہب یا انکار خدا کا جواز نہ پیش کیا جائے. اچھا، جدید ملحدین کی طرف سے ایک انتہائی کمزور نیریٹو دیا جاتا ہے کہ ڈارون کیونکہ چرچ اور مذہبی لوگوں سے ڈرتے تھے تو اس لیے انہوں نے خدا کے دلیل پر جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دی. اگر یہ سچ مانا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو پہلے ہی بائبل کی کریشنزم یعنی کہ آدم اور حوا کی سٹوری کو چیلنج کر دیا تھا، تو اس سے زیادہ خطرناک اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور پھر ہمیں ڈارون کے وہ خطوط بھی ملتے ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو پرائیویٹ میں لکھے تھے، جو ان کی وفات کے کئی سال بعد جو ہے وہ برآمد ہوئے، ڈسکور ہوئے، جہاں وہ خدا کی دلیل پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر ان کا خدا کی ذات پر عقیدہ رکھنا جو کہ ان کی کتاب کی اشاعت سے پہلے اور بعد دونوں میں پایا جاتا ہے. پھر دی اوریجن آف اسپیشیز کے ایڈیشنز میں اس بات کا ذکر کرنا اور یہاں تک کہنا کہ ان کا الہادی نظریے سے لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں. ہاں، ان کے خطوط میں اس بات کا ضرور ذکر ملتا ہے کہ وہ ایگنوسٹک یعنی لا اداری ہو گئے تھے، اور وہ ارتقاء کے نظریے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ پرابلم آف ایول یعنی کہ برائی کے مسئلے کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کا انتہائی کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا. غالباً 10 سال کی عمر تھی اس بچی کی. پھر ان کے بیٹے کا 2 سال کی عمر میں فوت ہو جانا، اور پھر ڈارون کو خود کئی صحت کے مسائل درپیش تھے.
and he would say things like, I had no intention to write 80. لیکن جو شخص ان کے آخری خطوط کا مطالعہ کرے گا وہ خود یہ بات پڑھ کر کنفیوز ہوگا کہ ڈاروین خود کو ایگنوسٹک ظاہر کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی باتوں سے یہ لگے کہ شاید وہ پورے طریقے سے خدا کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ وہ خود اس خدا کی ذات کو لے کر کنفیوز رہے ہیں کہ خدا کو کس طرح ماننا چاہیے، اس لیے نہ تو وہ آپ کو بالکل مذہبی نظر آئیں گے اور نہ ہی بالکل لا اداری یا ایگنوسٹک۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ملحدین کا ڈاروین کی تھیوری کو ہائی جیک کر کے خدا یا مذہب کا انکار کرنا وہ چیز ہے جو ڈاروین نے خود کبھی پلان نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کی ہے۔ اچھا، پھر 20ویں صدی کے شروع میں جینیٹکس اور کلاسیکل ڈاروینزم کو آپس میں فیوز کیا گیا، اور یاد رکھا جائے کہ ڈاروین کو جینیٹکس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، حالانکہ بایولوجسٹ گریگور مینڈل نے ڈاروین سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، جو ممکن نہیں ہو پایا تھا جہاں تک میرا علم ہے۔ خیر، تو ڈاروینین تھیوری اور جینیٹکس کے فیوژن کو ماڈرن سینتھسس کہا جاتا ہے، جسے ہم جدید دور میں نیو ڈاروینزم بھی کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ نیو ڈاروینزم تو کلاسیکل ڈاروینزم سے بالکل مختلف ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان دونوں کی مرکزی بنیاد جو ہے وہ نیچرل سلیکشن پر کھڑی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ رینڈم ویریشن کے بجائے رینڈم میوٹیشن کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ فرق نہیں۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى